अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज से इंशाल्लाह अटेंडेंस लगेगी कि संडे को कौन ज़्यादा लोग आ सकते हैं और कितने लोग कवर कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और हमें इस काम को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जी शाहिदा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी तरफ शोर है इसलिए म्यूट किया हुआ मैंने। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। मैंने बस आवाज का कंफर्म ही करना था। इंशाल्लाह हम सेशन का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी वरज़ुक़नी इल्मन तनफ़अनी बिही। अल्लाह ताला हमें नॉलेज को इकट्ठा करने की, फिर उसे समझने की, फिर उसे अप्लाई करने की और फिर एट द एंड जो सबसे बड़ा गोल है हमारा अचीवमेंट जिसको करनी है, ये छोटे-छोटे स्टेप उठा के, वो ये है कि कुरान के साथ जुड़ा जाए और कुरान पर अमल किया जाए। सबसे मेन चीज़ कुरान पे अमल करके हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ और अल्लाह ताला की जो नेमतें और नवाज़िशें और इस दुनिया में जितनी भी बरक़ात हमें मिल सकती हैं, वो कुरान के ज़रिए से मिल सकती हैं और आखिरत की कामयाबी की चाबी भी यही कुरान है, जिस तक पहुँचकर हम फिर मंज़िल मक़सूद यानी कि जन्नतुल फ़िरदौस, अल्लाह का दीदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पर पीना नसीब करे। तो ये सब काम इसी से होंगे कि हम जब इस रास्ते को चुन लेंगे और इस रास्ते पे चलते हुए मुख्तलिफ कामों को और समझते हुए इल्म हासिल करते हुए इस पे चलेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल हमें मिल जाएगी। आज की जो सेशन है ये आप देख चुके हैं पहले कि हमने इस तरह से पहला पेज, अगर पहली स्लाइड आप देखें दुआ के बाद, तो ये आपको एक चार्ट दिया गया था। पहले भी चार्ट दिया गया था कि आपने इस तरह से ये याद रखने हैं कि इसम को हमने किन किन चीजों में देखना है। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। वुसअत में हमने देख लिया था, अदद पढ़ चुके हैं, जिन्स और अराबी हालत, इन सब को हमने एक एक नजर देख लिया है। ज्यादातर जो चीज हमें मसलन अराबी हालत, जिन्स और अदद में, वो हमें ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जाना पड़ता कि उसकी वहां तक ही है, उसके आगे मजीद ब्रांचेस हैं लेकिन उनकी डिवीजन यही खत्म हो जाती है। जैसे अराबी हालत में हालत रफा, नसब, जर तीनों हैं और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ कंडीशंस तो आ सकती हैं, लेकिन इन्हीं की तीनों के बारे में बात करेंगे। इसी तरह जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस दो ही हैं, लेकिन उनकी हकीकी कियासी या समाई होने का वो नेक्स्ट इनकी आगे डिविजन्स नहीं है। अदद में भी तीन है और जमा सालिम और जमा मुकस्सर में हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो वुसअत वाला काम है उसमें इसम नकरा की भी दो इकसाम थी, इस पे आके बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसम मारफा के आगे कई इकसाम हैं जिनको हमें देखना है। यहाँ पे 5, इस चार्ट में 5 लिखी हुई हैं, लेकिन आगे हमें इंशाल्लाह ज्यादा मिल जाएंगी, यानी कि 7 होंगी, 2 और भी इसमें शामिल हो जाएंगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली लिखी हुई है, जो 2 और हैं वो असल में कहीं और भी पढ़ाई जाती है, इसलिए इसको इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको भी देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट एक आपको ये ग्राफ दिखाना था कि इसम की इन इकसाम को, जिसको मारफा और नकरा कहते हैं, हम उसको कैसे डिवीजन करेंगे और उनमें हम किस तरह से देखेंगे। इसम अलम को आप किसी तौर पे जान चुके हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी का नाम होता है, किसी का भी खास नाम, वो जो उसकी पहचान होती है वो इसम अलम कहलाता है। उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा देखा, इसम मौरफ बिल लाम को आपने देख लिया कि जहां पे भी हम तनवीन को हटा के अलिफ लाम लगाएंगे और उसे नकिरा से मारिफा बनाएंगे तो वो इसम मौरफ बिल लाम कहलाएगा। उसके बाद इसमें निदा को हम देखेंगे, जो वहां पे मेंशन नहीं था, लेकिन इसको हम आगे जाके देखेंगे। इसम जमीर, आज का टॉपिक असल में इसम जमीर पर है, प्रोनाउंस पर है। और उसके बाद इसम इशारा, ये इसम इशारा है
ٹھیک, اسم اشارہ کے بعد ہم دیکھیں گے اسم موصول کو اور اسم مضاف کو, لیکن آج ہم ایک ایک کر کے یہ سارے ٹاپکس کور کریں گے. پہلے دو کو ہم تقریباً کور کر چکے ہیں, اس میں چونکہ اتنی خاص بات نہیں ہے, لیکن نیچے والے جو 5 ہیں ان میں سے آج ہم اسم ضمیر کو دیکھیں گے اور باقی سب کو ایک ایک کر کے ایک ایک سیشن میں انشاءاللہ کور کیا جائے گا. اسم ذات, یہ ہم نے اسم نکرہ کی ڈویژن میں پڑھ لیا تھا, اسم ذات اور اسم صفت کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج ہم سیشن نمبر 7 کی بات کر رہے ہیں اور 7ویں سیشن میں ہم اسم ضمیر اور پروناؤنس کو دیکھیں گے. ان پروناؤنس کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ کثیر الاستعمال ہیں. جب کہا جاتا ہے نا, جو میں نے پہلے سیشن میں یا انٹروڈکٹری سیشن میں بھی کہا تھا کہ آپ ایک لفظ سیکھنے سے کئی جگہوں کے ترجمے کر سکیں گے, وہ آج یہ ہے کہ آج آپ کو مینلی اتنی زیادہ استعمال مل جائے گا کہ آپ ان کو جب پڑھیں گے قرآن میں تو آپ کو جا بجا نظر آئے گا. اچھا, ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یا اس سے ان ٹچ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہوں, چاہے تلاوہ کے لیے پڑھ رہے ہوں, چاہے ترجمے کے لیے پڑھ رہے ہوں, چاہے کسی اور مقصد سے پڑھ رہے ہوں, تو اس قرآن کو آپ نے یہ اپلیکیشن میں ضرور لانا ہے. یعنی کہ یہ جو آپ نے پڑھا سنا ہے اس کو وہاں ڈھونڈنا ہے کہ کن الفاظ کو ہم نے پڑھا تھا اس ویک میں, ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. انشاءاللہ کوئز کا سیشن جو ہے, کوئز ہم انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ کیا کریں گے, اور جو لائیو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم آیات کے ذریعے سے انالیسس کیا کریں گے. وہ آپ قرآن انشاءاللہ ابھی بھی آپ کو ٹائم دے دوں گی, اگر کسی کے پاس نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر آپ پاس رکھیے گا اور اس سے ہم ریویژن کرنے شروع کریں گے. اور ہم جیسا کہ آئی بھی تھی, ریکویسٹ بھی آئی تھی کہ شروع سے اگر ہم کر لیں سورہ بقرہ سے تو وہ مناسب ہو جائے گا کہ ہم جو چیزیں پڑھ چکے ہیں ان کو بھی کور کرتے جائیں گے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے جائیں گے. تو یہ ضمائر ایسی چیز ہے کہ جو میرے خیال ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں, یعنی کہ ایک ہی طرح کے ہیں. اور ضمائر کو آپ نے پڑھا تھا جب ہم نے پچھلے سیشن میں اعراب کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ضمائر اپنی شکل نہیں بدلتے ہیں, ان کی اعرابی حالت تو چینج ہو سکتی ہے, یعنی کہ پوزیسو کیس اور نومینیٹو کیس یا آبجیکٹو کیس تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی شکل نہیں چینج ہوتی, تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, وہ بھی اتنی کہ ہو سے ہی ہو جائے گا, ہما سے ہما ہو جائے گا, لیکن آپ صاف پہچان سکتے ہیں کہ یہ ضمیر ہی ہے. تو اس ضمیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ضمیر کہتے کسے ہیں. جیسا کہ اردو گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کلام میں جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کو بار بار ایک نام, حامد اسکول گیا, حامد نے وہاں میتھس پڑھا, وہاں حامد کا ٹیسٹ ہوا, حامد نے سائیکل چلا کے واپس آیا, تو یہ حامد کی بار بار تکرار کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں, اس کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایک بار حامد کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ یہ والے الفاظ استعمال کر ہم اس کلام کو بہترین یا اچھا بناتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی. تو اسی لیے کلام کو اسم میں بار بار دہرانے کی بجائے کلام کی خوبصورتی متاثر نہ ہو, اس لیے کسی اسم کے بعد اس کی نمائندگی کے لیے جو کلمہ لایا جاتا ہے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. جب ہم وہ لگائیں گے تو حامد کی جگہ وہ لگایا تو اس کی جگہ ہم نے ضمیر کا استعمال کیا. یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اچھا, اردو کی گرامر سے ریلیٹڈ تھوڑے اگر ہمیں اس طرح سے ریویژن ہوتی ہے پیچھے سے, تو عربی گرامر آسان لگنے لگتی ہے, بیکاز ہم نے مطلب اب ضمیر جو سی وہ پڑھی ہوئی ہے. پروناؤن ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں, انگلش یا اردو گرامر دونوں کو مکس میچ کر کے آپ کو عربی گرامر پڑھنی آسان ہو جاتی ہے. انگلش میں ہم پڑھ چکے ہیں پروناؤنس کہتے ہیں, اور پھر اردو میں ہم ضمیر اس کو بولتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہم عربی میں بھی ضمائر یا ضمیر, ایک ہو تو ضمیر اور بہت ساری ہیں چونکہ, تو ان کو ضمائر کہتے ہیں. دو طرح کی ضمائر آئیں گی, دو ڈفرینٹ انداز میں, کچھ اس میں سے ملتی جلتی ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہیں. سبجیکٹو پروناؤنس آئیں گی جو فائلی ضمیریں ہیں, یعنی کہ فائل کی جگہ یوز ہونے والی ضمیریں ہیں سبجیکٹو پروناؤنس, اور دوسری جو ہوں گی وہ آبجیکٹو یا پوزیسو پروناؤنس ہوں گی, یہ مفعولی یا اضافت کی ضمیریں ہیں. اب نیچے کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے ذرا اور غور کیجئے کہ فائلی ضمیریں 1300 ٹائمز
آئی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک فعلی ضمیر کا معنی جان لیا اور اس کو پہچان لیا کہ یہ ضمیر ہے اور اس کا مطلب اس وہ ہے, تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک سے مراد یہ کہ ایک تو کئی جگہ ریپیٹ ہوگی, لیکن فعلی ضمیریں چونکہ کتنی ہیں, ان کے 12 خانے بنیں گے. جیسے آپ نے چارٹ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں, اسی چارٹ کو ہم دیکھیں گے. تو یہ جو سے ہیں 9-10 الفاظ جو 11-12 الفاظ, ان کے آپ کو یاد کرنے سے ضمائر جب یاد ہو جائیں گی پوری آپ کو, تو وہ 12 الفاظ یاد کرنے سے آپ کو 1300 مقامات کا پتہ چل جائے گا, یعنی کہ آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے. تو اب اگر اس طرح سے ہے تو ہم ایک پہلا پیج کھولیں گے جب قرآن مجید کا, تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں دیکھیں گے کہ یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے. اسی طرح یہ تو فعلی ضمیریں ہیں, یہ کم استعمال ہوئی ہے, لیکن مفعولی اور اضافت کی ضمیریں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں 13,000. اور جب میں نے شروع میں انٹروڈکٹری سیشن کیا تھا تو اس وقت ٹوٹل الفاظ کسی کو یاد ہے کہ کتنے تھے؟ آپ کی ویڈیو آن ہے. اچھا جی, ویڈیو سٹاپ تھی. میری ویڈیو آن ہے ویسے, مجھے نظر نہیں آیا. کسی اور کی تو نہیں ہے؟ تبسم زریں کی ہے شاید. تصویر نہیں آ رہی ویسے. ہاں نہیں, وہ مجھے بھی کیمرے کی وہ اس سے لائٹ سے پتہ چل جاتا ہے, تصویر ہوتی تو ادھر شاید نظر آ رہا ہے کسی کا, اب نہیں ہے, پہلے شاید نظر آ رہا تھا, یا خورشید جی کا تھا یا کسی اور. نام ٹھیک تبسم ہے, زریں کا آ رہا تھا, اب نہیں آ رہی, اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی وہ مجھے چونکہ لائٹ لیپ ٹاپ پہ نظر آ جاتی ہے اگر وہ کیمرے والی جگہ پہ ہو, تو پھر اس لیے. چلیں جی, جزاک اللہ خیر پھر بھی آپ کا توجہ دلانے کا. اچھا, تو مفعولی ضمیروں اضافت کی ضمیروں کی بات کر رہے تھے. یہ ہماری جو ہیں یہ 13,000 مرتبہ آئی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ 13,000 مقامات اور ٹوٹل الفاظ اگر کسی کو یاد ہو کہ ہم نے کتنے کہے تھے جب ہم نے قرآن کی کاؤنٹنگ کی تھی الفاظ کی, تو اس وقت ہم نے 78,000 کہے تھے. 78,000 مینس کہ اس میں سے اگر 13,000 یہ ہیں اور 1,300 یہ ہیں, تو تقریباً 14,000 کے قریب ضمائر نے لیا ہوا ہے. تو یعنی کہ آج کے سیشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اسے اس طرح سے کور کر لیا کہ قرآن کے 14-15,000 یا چلیں 11-12,000 بھی لگائیں, ویسے تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ 13,000 سے بھی زائد کی فگر آتی ہے بعض جگہ پہ. تو فگر کی طرف اس لیے چلی جاتی ہوں وہ کہ جانا نہیں چاہیے ہے, ہمیں پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, لیکن فگر میں انسان کو بڑی وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ اچھا اتنی جلدی. اور چونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ انسان جلد باز ہے, اسے ذرا جلدی ہوتی ہے, اسے ریوارڈ کا پتہ چلنا شروع ہو جائے تو وہ پھر وہ زیادہ تیزی سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کرتا ہے. تو یہ وہی ریوارڈ ہے کہ آپ اگر آج 12-14 یا 15 الفاظ, 15 ایک ہوں گے اور 15 دوسرے, لیکن وہ ایک سملر بھی ہیں, کہیں کہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ کے ساتھ ہیں دونوں ضمیروں میں. تو آپ کو یہ کہ 20-25 الفاظ آج یاد کرنے ہیں, اور ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ٹیبل آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ واحد تثنیہ جمع ہے اور یہاں پہ ہمیں مذکر مؤنث دیکھنا ہے. یہ تو ٹیبل پہلے ٹیبل جیسا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا واحد تثنیہ جمع والا, لیکن اس میں بس رفع نصب جر کی حالتیں ایز سچ نہیں آتی ہیں. لیکن اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے, وہ یہ کہ فرسٹ پرسن پروناؤن کی ضمیریں, پھر سیکنڈ پرسن پروناؤن کی, اور پھر تھرڈ پرسن یعنی کہ غائب, حاضر اور متکلم, اس طرح کے 3. تو یہ تقریباً ملتا جلتا ٹیبل ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گنتی نہیں کرنی ہے ہم نے کسی بھی چیز کی, لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم اتنا سا سیکھ لیں, اگر 20-25 الفاظ اگر ویک میں یاد کر لیں, اس ویک میں ہم سمجھیں کہ ضمائر کو اچھی طرح سے ازبر کر لیں, تو کتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا قرآن کا
कुछ ना कुछ पार्ट आपको समझ आने लग जाएगा। और जो कि इसम को आप जान चुके, इसम किसी भी चीज जगह शख्स का नाम होता है। अब इसम और जमीर अगर ये दोनों मैच करें ना तो आपको देखिएगा, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस के दौरान के कितना आपको समझ आने लगेगा कि कुरान में से क्या क्या है, और फिर उसको आप खुद तर्जुमा कर सकें बजाय इसके कि हम तराजिम को पढ़े। अच्छा, जो फाइली ज़मीरें हैं, ये ज़मीरें एक मुस्तकिल कलमा होती हैं और अपना अलहदा वजूद रखती हैं। फाइली हैसियत की वजह से ये हमेशा मरफू होती हैं, यानी कि रफा की हालत में होंगी। और मफूली ज़मीरें ये मुस्तकिल हैसियत नहीं रखती, इसम फेल ये हर्फ के साथ मिलकर अपने मानी वाज़े करती हैं। मफूली और इजाफत की हैसियत की वजह से ये मंसूब और मजरूर होती हैं। मंसूब, मजरूर और मरफू का जो है वो टर्म आपने एराबी हालत में पढ़ ली है, लेकिन कुरान के अंदर जब हम तर्जुमा करेंगे तब उसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि ये मफूल के तौर पे या इजाफत के तौर पे कैसे आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुरानी मिसालें। ये आप देखेंगे, अगली स्लाइड देख लीजिएगा कि कुरानी मिसालों में खासतौर पे अगर आप सामने खोल के रखें अपने पीडीएफ को, वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम। अब आप देखिए कि इसमें हुआ ज़मीर है जो कि मुनफसल ज़मीर है। इसको आगे जाके जब हम अरबी नामों के साथ देखते हैं तो ये फाइली ज़मीरों को मुनफसल ज़मीरें जो कि अलहदा आती हैं, और मफूली ज़मीरों को मैंने इधर इसलिए नाम नहीं लिखा कि आगे उसी से आपको दोबारा से वो चार्ट आपके सामने आएंगे, इसलिए दोबारा रेपिटेशन नहीं की। तो इंशाल्लाह जो जुड़ के आने वाली, देखें इसमें आप देख लीजिए, मैं पॉइंटर ऑन कर देती हूँ। ये हुआ बिल्कुल अलग आया है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना जुड़ा हुआ है रब्बू के साथ। अब रब क्या है, रब आप बता सकते हैं क्या है आज तक जो हमने पढ़ा है इसके मुतालिक अगर आप कहें तो? जी अपना माइक। अलम। जी बिल्कुल, इसम अलम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल डेफिनेशन में देखें तो इसम है, ठीक है। ये इसम के साथ जुड़ी हुई है, ना की जमीर। फिर देखिए व रब्बुकुम, ये रब वही इसम है, वाह हर्फ था, कुम इसके साथ जमीर लगी हुई है। फिर वला ना, अब वाव हर्फ है और ला क्या है, लाम जबर ला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है इसम फेल हर्फ में से? हर्फ। जी हर्फ है, तो ये हर्फ के साथ लगी हुई है, वला ना हर्फ के साथ लगी हुई जमीर, ये भी अटैच्ड या मफूली जमीरें हैं। आमालू, आमालू इसम फेल हर्फ में से क्या है, कोई एक ना बताइएगा, दोबारा मैं बैक नहीं जा सकती हूँ। शायदा जी आप जरा अगर देख सकती हैं तो वन बाय वन इनसे पूछेगा कि आमाल, अब किसकी बारी है, कौन बताएगा आमालू क्या है इसम फेल हर्फ? जी आप बता दें। फेल है। और कोई? इसम है, ठीक है और जमा है ये। जी, इसम है और जमा है। अमलुन, अमल को कहते हैं ना अमलुन, उसकी जमा आमालु, आमालू है। यहाँ पे लू नहीं आना था लेकिन ये लगने की वजह से, ये आपको खैर इंशाल्लाह बाद में पता चलेगा। आमालू और ये भी होता है कि जमा मुकस्सर में आमतौर पे एक ही पेश आती है, बाज़ औक़ात ये भी होता है। तो आमालू जो सा है वो इसम है और जमा में है। अमल उनकी जमा, आप अमल अमल हम इस्तेमाल करते हैं ना, अमालुना हमारे अमाल या हमारे अमल, अमाल उसी को कहते हैं। ना की जमीर इसके साथ लगे, ये भी मुत्तसिल या मफूली जमीरें हैं। इसी तरह वाला कुम, अच्छा जैसे कुम में काफ जो है वो हाईलाइट होना रह गया, ये कुम पूरा है वाला कुम। और ला जो सा फिर हर्फ, वाह हर्फ ला हर्फ और कुम जमीर आ गई जो कि मुत्तसिल। इसी तरह आमालुकुम तुम्हारे अमाल, तो इसका तर्जुमा ये बनता है वाह और हुआ वो जहां जहां ये आयत है उससे पीछे अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में इशारा किया गया। हुआ वो, रब्बुना हमारा रब, वाह और रब्बुकुम तुम्हारा रब, वाह और ला
ला, ला का मतलब लिए, वाला ना हमारे लिए, आमालू ना हमारे अमाल, वा और ला लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे अमाल, ठीक। व नहनु, व और हर्फ आ गया, नहनु जो सा है वो फिर जमीर आ गई हम, ये जमीर फाइल के तौर पे आ रही है, और हम जो भी बोलने वाला है उस वक्त, तो उनके बारे में जो बात कर रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में हम आ गया, नाहनु का मतलब हम, ला लिए, हु उसी के लिए, मुखलिसून, मुखलिसून को बता सकते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, मुखलिसून कहाँ पे और कैसे आ सकता है? जमा, जमा तो है, हाँ जी ठीक है। इसम फेल हर्फ, ये इसम है, बिल्कुल ठीक है, इसम है। आप जमा कह रही हैं तो इसका वाहिद बता सकती हैं? मुखलिसुन, मुखलिसुन, वेरी गुड। मुखलिसुन अरबी में बोलेंगे तो हम मुखलिसुन पूरे इराब के साथ, वरना आप इसको मुखलिस भी कह सकते हैं। तो तर्जमा बना, और हम उसी के लिए, ये हु जोन सा है, ये हु देखें आप वहां पे ऊपर देखिए, हुआ वो की जमीर आई जो कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल की गई थी, यहाँ पे भी ये हु की जमीर अल्लाह के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन क्यों वहां पे वो फाइल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मफूल के तौर पे कि हम उसी की इबादत, उसी के लिए मुखलिस हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा करते हुए। तो ये इस तरह से ये वो का, दोनों वो का मानी देते हैं, हुआ भी और हु भी, लेकिन वो फाइल के तौर पे और ये मफूल के तौर पे आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे फाइल कौन है? हम, यानी कि बोलने वाले, ठीक। तो ये इस तरह से, ये आप आयत का भी ये पूरा हिस्सा नहीं, इससे पीछे भी थोड़ी सी आयत थी, लेकिन आप देख लीजिए इसमें आप जमीरों का इस्तेमाल कितना ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह हर आयत में आपको कहीं ना कहीं जमायर का इस्तेमाल मिलेगा। एक और आयत का हवाला देखते हैं, सूरह इसके बकरा ऊपर की ही हुआ आयत है तो इस पे तो पेश है जी, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, वो मैं बताती हूँ, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे। ये मैंने आपको कहा ना कि ज़मायर अपनी मफूल आमतौर पे मजरूर होते हैं, लेकिन ये आमतौर पे अपनी शक्लें नहीं बदलते, ठीक है ना। ये ज़मायर आमतौर पे अपनी शक्लें नहीं बदलते हैं, कभी कभी किसी वजह से चेंज हो जाती है, लेकिन हु पे पेश ही आएगा, ये वैसे मफूल के तौर पे आ रही हैं। ये दो अलग बातें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको पता चलेगा, मैं आपको बता भी दूंगी, अभी समझा भी दूंगी। अगली मिसाल देख लीजिएगा, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो औरतें, ये मोनस की जमीर है, हुन्ना वो औरतें, लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, मर्दों को कहा जा रहा है, मर्दों को बताया जा रहा है कि वो औरतें लिबास, लिबास इसम है, फेल है, हर्फ है, इसम है, इसम है, वेरी गुड। किससे पहचाना है? तनवीन, इसमें आखिर में तनवीन मौजूद है, जी बिल्कुल, तनवीन है, ठीक है। लकुम, ला वो हर्फ आ गया, कुम जमीर आ गई, वो औरतें लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, कुम की जमीर मर्दों के लिए है। अच्छा आगे, वा और अंतुम, और ये औरतों के बारे में नहीं, ये मर्दों के बारे में ही, और अंतुम और तुम सब लिबास हो, लाहुन्ना उनके लिए। अब ये हुन्ना की जमीर साथ जुड़ के आई है, ये नोट कीजिएगा, लाहुन्ना हर्फ के साथ जुड़ के आई है, और ये हुन्ना अलग आई है। अब आपको जो मैं कह रही थी कुछ चीजें सेम है, वो ये है कि हुन्ना मुनफसिल जमीर में भी, यानी कि सब्जेक्टिव जमायर में भी आती है और ऑब्जेक्टिव जमायर में भी आती है, लेकिन ये चूंकि साथ जुड़ के आई है इसलिए हमें पता चलता है ये ऑब्जेक्टिव है, और ये अलग आई है तो ये हमें पता चल रहा है कि ये सब्जेक्टिव जमीर है। तो इस तरह से आपको किसी के साथ जुड़ा होना उसका वाजे कर देगा कि सब्जेक्टिव कौन सी है और ऑब्जेक्टिव कौन सी है, ठीक है। वो जो अलामत जैसे इसके पर पेश है, तो वो अलामत आपको जाहिर नहीं करेगी कि ये, वो वैसे उन्होंने बता दिया कि हालत उस ज़मीर की मंसूब और मजरूर ही आएगी, ठीक है, हालत उसकी वही आएगी क्योंकि वो मफूल के तौर पे आ रही है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और आगे जाके भी कर सकते हैं, आज भी मैं कोशिश करूंगी, अगर किसी के जहन में अभी भी ये सवाल रह गया है तो इसको हम एंड पे देख लेते हैं। पहले हम ज़मायर से गुजर जाएं, एक दफा आपको एक दफा चार्ट दिखा दूं।
अच्छा یہ بھی ایک دفعہ اس کی ڈفرینٹ انداز سے ڈیفینیشن کی گئی ہے. the pronoun is that word which is used instead of a noun so that the noun may not be used again and again. اس کو بار بار دہرانا نہ پڑے اس لیے اس نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ نام ضمائر متصلہ آ گیا. یہ کنیکٹڈ پروناؤنس ہیں اٹیچڈ ود them یعنی کہ فعل اسم فعل حرف کے ساتھ which are used with noun verb اور character. یہ آپ جڑے ہوئے آتے ہیں اسم فعل حرف کے ساتھ. آج کی چیزوں میں یہ ڈیفینیشنز وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ضمائر منفصلہ کی بات کریں گے. سیپریٹ پروناؤنس ہیں وہ ناؤن ورب اور کریکٹر وہ سیپریٹ ہو کے آتے ہیں یعنی کہ اس سے الگ ہو کے آتے ہیں, اسی لیے انہیں سیپریٹڈ یا منفصلہ کہتے ہیں. فصل کہتے ہیں عربی میں دور ہونے کو یا الگ ہونے کو, تو متصل کہتے ہیں جڑے رہنے کو. اب اللہ علی ہاں یہ والی مثال دیکھ لیجئے. یہاں پہ مثال آپ کو ہے اللہ علی العرش وہو خالق الکون ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ. اب اللہ نام آ گیا, علی العرش وہ عرش پر ہے, وہو اب یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ وہ خالق ہے, الکون کون و مکان کا وہ خالق ہے, وہ محمد پھر نام آ گیا, رسولہ اس کے رسول ہیں. یہاں پہ رسولہ آیا تو اس کے رسول ہیں یعنی کہ اللہ کی طرف. دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں اب وہ اس مفعول اور وہ فاعل والا, یہاں پہ محمد کو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں, رسولہ اس کے رسول ہیں, تو مفعولی حیثیت میں یہ آ جاتی ہے ضمیر. ٹھیک ہے, مفعولی حیثیت میں یہ ضمیر آ جاتی ہے کہ اس کے رسول ہیں. ہم بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہو کی ضمیر اس طرح سے آئی. لیکن جب ہم فاعل کے طور پہ لیتے ہیں وہو خالق یعنی کہ وہ پیدا کرنے والا ہے, تو پھر ہوا کی ضمیر لیتے ہیں. تو دونوں ضمائر ہیں اور دونوں ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے. ضمائر منفصلہ جو ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں, ضمائر متصلہ جو ہمیشہ مل کر استعمال ہوتی ہیں, سیپریٹ اور اٹیچڈ پروناؤنس. اسما سے پہلے اور الگ فاصلے پر آتی ہیں, یہ آپ نے دیکھ لیا. اور یہ ڈفرینٹ بک سے اس لیے میں ریلیٹ کر لیتی ہوں کہ بعض اوقات چیزیں اگر سمجھ نہ آئیں کسی ایک اینگل سے, آپ کو ہو سکتا ہے میرے اینگل سے آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن اس بک کے اینگل سے آپ کو چیز سمجھ آ جائے. تو ان ضمائر کا ترجمہ وہ, تو, تم, میں, ہم کیا جاتا ہے, اور ان ضمائر کا ترجمہ ان کا, تیرا, میرا. یہ دیکھیں پوزیسو میں آ گیا نا, ان کا, اس کا, وہاں پہ وہ, میں, ہم, تم کیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پہ اس کا, ان کا, تیرا, میرا, ہمارا, اس کی, میری, تیری. تو یہ ڈفرینس ہے کہ اٹیچڈ اور سیپریٹ. جبکہ ہم جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو ہم وہ اور اس کا سیم ہی کاؤنٹ کرتے ہیں نا, اور ہوتے بھی سیم ہے ایک لحاظ سے. لیکن حامد اسکول گیا, اس نے میتھ کا ٹیسٹ دیا, اس لگایا میں نے, اور وہ اسکول سے واپس آیا, تو میں نے وہ اور اس کو حامد کی جگہ استعمال کیا لیکن تھوڑا سا چینج کر کے, فکرے میں اس کی حیثیت کے مطابق کر دیا. ٹھیک ہے, انا مسلمن میں مسلمان ہوں. یہ آ گئی آپ کے پاس چارٹ, جو کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کو یاد رکھنا ہے. وہ یہ کہ واحد, مثنیٰ اور جمع, یہ آپ کو تین چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کی حیثیت واحد, مثنیٰ اور جمع کی ہوتی ہے. مذکر مؤنث آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن ہم نے ادھر اضافی چیز جو پڑھنی ہے وہ فرسٹ پروناؤن, سیکنڈ پروناؤن اور تھرڈ پروناؤن ہے. تو غائب, مخاطب, مخاطب یا حاضر کہیں گے, اور متکلم, یہ ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں. اب اس چارٹ میں دیکھیے گا, اس کو, اس کی انگلش اور اردو کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, یہ غائب کی ضمیریں ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن کی. اب اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں, سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, پی ڈی ایف بھی جنہوں نے کھولا ہوا ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ واحد, مذکر اور غائب. جب ہم ہوا کی ضمیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تین مطلب سمجھ آنے چاہیے. واحد ہے, مذکر ہے, اور غائب ہے, یعنی کہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. تو ہوا کی ضمیر وہ ایک مذکر, ٹھیک ہے. اگر ہوا مسلمون ہم کہیں تو وہ ایک مسلمان, ٹھیک ہے, وہ ہم کہتے ہیں وہ ایک مسلمان. ٹھیک ہے, مائک میوٹ
رکھ لیجئے گا واٹس ایپ پہ. میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ مائک آن کر کے کر لیجئے گا. مائک کو میوٹ کریں گے تو آپ کی آوازیں پھر ادھر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہما 2 کے لیے اور ہم سب کے لیے، اور یہ 3rd person پروناؤن کی ضمائر ہیں. ہیا ہما ہن یہ مونس کی 3rd person پروناؤن کی واحد ہے. ہیا مثنیٰ ہے، ہما اور ہننا. تو ہی شی دے اور دے. اب دیکھیں انگلش کو ہم، عربی تھوڑی سی مشکل اس لیے بھی لگتی ہے یا ہو جاتا ہے مشکل، وہ یہ کہ اب ہم اگر یہ 3rd person پروناؤن کو دیکھیں تو ہم ہی شی اور دے استعمال کرتے ہیں. یہ جو 4 خانے ہیں ان کو ہم نے ایک میں ہی کنورٹ کر دیا ہے. تو انگلش اس لیے وہ کم ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں کم ہو گئی نا، تو ہمیں یاد جلدی سے ہوتا ہے. تو عربی میں تھوڑی سی چیزیں زیادہ ہو گئی، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے. اسی طرح آپ مخاطب کی ضمیریں دیکھیں، حاضر کی دیکھیں کہ آپ نے مذکر مونس 1 ہو 2 ہو 4 ہو 10 ہو 12 ہو، آپ نے یوں ہی کہنا ہے. یوں ہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ اور کہتے ہیں؟ نہیں نہ کہتے. یعنی کہ 6 کے 6 سیغے یہاں پہ الگ الگ ہیں، اور آپ انگلش میں ایک ہی یوں بول کے اور فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے لینگویجز کا ڈفرنس آ جاتا ہے کہ ہر لینگویج میں اپنی اپنی چیز ہوتی ہے. ہاں ان میں بھی آپ دیکھیں اگر تو مثنیٰ کے 2 سیغے ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. ہما اور ہما سیم ہے، تو ہم یہ 6 کی بجائے اس کو ہم 5 کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 5 یاد کرنے ہوں. اسی طرح یہ بھی 6 کی بجائے ہمیں 5 یاد کرنے ہوں گے. تو 5 اور 5 10، اور یہاں پہ 2 وہی کے لیے وہی، آپ یہاں پہ وہی ایک ہی ہے انگلش میں، یہاں نحنو 2 جگہ پہ ہے. تو یہ 2 اور یہ تو 5 اور 5 10 اور 2 12، یہ 12 الفاظ آپ کو انشاءاللہ یاد کرنے ہیں. متکلم کے لیے آ گیا. مخاطب کی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. متکلم کی ضمیر میں انا اور نحنو. تو ہم اس کو جب یاد کرتے ہیں، صرف آپ کو ہم نے یہ چارٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس کو رٹا لگانا چاہیں اپنی آسانی کے لیے تو لگا بھی سکتے ہیں، لیکن اس چارٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے رٹا لگائیے گا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کون سا کس جگہ پہ آئے گا. تو اس رٹے میں ہم جیسا کہ لگایا جاتا بھی ہے، مدرسوں میں ہم نے بھی لگایا تھا، تو یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. تو ہم اس طرح سے 12 کے 12 سیغوں کو یاد کر لیتے ہیں. اسی پیٹرن کو یاد رکھتے ہوئے ٹیبل یہی ہوگا، لیکن ہم اس کو کریں گے ضمائر متصلہ. اب اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ چینج ہو سکتی ہیں صرف اتنی کہ ہو، ہی، یا الٹا پیش، یا کھڑی زبر کھڑی زیر. تو یہ والی چیزیں تھوڑی سی چینجز آ سکتی ہیں. ہاں البتہ آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ یہاں پہ مثنیٰ کے سیغے عام طور پر یہاں پہ متصل میں ہما تھا، یہاں پہ بھی ہما ہی آئے گا. آپ انگلش میں دیکھ لیں، ہز ہم آ رہا ہے، دیئر دیم آ رہا ہے، دیئر دیم آ رہا ہے، ہم اور ہم وہی رہا، ہننا بھی وہی رہا. اس میں تھوڑی سی چینج جو آتی ہے ہمارے متصلہ میں، اگر ہم دیکھیں تو ہما وہی ہے، ہما وہی ہے، ہم بھی وہی ہے، ہننا بھی وہی ہے. تو ہو اور ہا کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہاں ہوا اور ہیا تھا، یہاں ہو اور ہا کا فرق ہے. کا کما کم یہ تھوڑی سی چینج ہے. کی کما کننا یہ ہمیں ویسے ہی یاد رکھنا ہے، اور یا اور نہ. ٹھیک ہے، تو ہم اور ہننا اور ہما یہ 3 ایسے ورڈ ہیں کہ جو آپ متصل میں بھی دیکھیں گے اور منفصل میں بھی دیکھیں گے. تو اس کو بھی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے، اور یہ چارٹ ذہن میں رکھیے گا کہ مذکر کی ضمیر میں ہو ہما ہم آئے گا، مؤنث میں ہا ہما ہم، 3rd person ہا ہما ہننا 3rd person پروناؤن کے لیے، اور حاضر میں کا کما کم، کی کما کننا یہ 2nd person پروناؤن کے لیے مذکر اور مؤنث کی. اور متکلم میں مذکر اور مؤنث اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ آپ جتنے بھی گردانے دیکھیں گی وہاں متکلم آپ کو یوں ہی اکٹھا ہی ملے گا مذکر اور مؤنث کے ساتھ. میرا ہمارا یہ آ جائے گا، آورز یا آس یا مائی می کا میننگ اس میں آ جائے گا. اب آگے کا چیپٹر جو ہے نا وہ بس یہی ریپیٹیشن ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ چیزیں اگر بہتر طریقے سے نظر آ رہی ہوں. جیسے انہوں نے ساتھ انگلش میں ورڈنگ لکھ دی ہے، سنگولر، ڈوئل، پلورل،
them, then, him, her, them too, you too, تو یہ you all اس طرح کی چیزیں. یہ ایک چیز یہاں پہ نی کے طور پہ دی گئی ہے. تو کچھ الفاظ کے ساتھ یا چھوٹی یا جو کہ متکلم یا فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے آتی ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ نون نی ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم اسی ضمیر میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ صرف یہ کہ پڑھنے میں آ نہیں رہا ہوتا تو اس لیے ہم پھر نی کا چیپٹر لگا دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک دونوں کو اکٹھے دکھایا گیا ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, صرف ترتیب دوسری طرح سے کر کے دکھا دی گئی ہے جس طرح سے آپ کو مناسب لگے. اس میں یہ کہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں اور سیغے درمیان میں لکھ دیے گئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے جب آپ سے کوئی ضمیر پوچھی جائے گی, مثلا بھائی ہم اگر پریکٹس کرتے ہیں تو ضمیر پوچھی جائے گی کہ اس کا سیغہ کیا ہے, تو سیغے میں آپ پھر بولیں گے واحد مذکر غائب. میں وہ جو چارٹ یاد رکھنے کی بات کر رہی نا وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ واحد مذکر غائب, یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اسے ہما کے لیے تثنیہ مذکر غائب, ہم کے لیے جمع مذکر غائب, ہیا کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آ جائے گا واحد مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, تو اس کو بھی ہم ایسے رٹا لگا سکتے ہیں. اس جو متصلہ ضمیریں ہیں اس کو ہم رٹا لگائیں گے تو اس طرح سے پڑھ پائیں گے ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا. تو اس طرح سے یہ دونوں ضمائر, یہ بس استعمال ان کا کافی زیادہ ہے, ان کو اس طرح سے یاد رکھنا ضروری ہے. اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں. اسم ضمیر اسم علم کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اس ظاہری اسم کے بغیر ضمیر کی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اگر اصل اسم موجود نہیں ہے, ظاہری اسم موجود نہیں ہے, چاہے وہ کتنی پیچھے کیوں نہ بات ہو رہی ہو کلام میں, کتنی پیچھے ہی کیوں نہ بات ہو رہی ہو, لیکن وہ موجود ہوتا ہے تبھی آگے ضمیر اس کی یوز میں لائی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے. جس اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو یا رجوع کر رہی ہو اسے مرجعون کہتے ہیں. جیسے اللہ کی طرف ہم نے دیکھا کہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے, تو جس کی طرف لوٹ رہی ہوگی اسے مرجعون کہتے ہیں. اور ضمیر کے لیے مرجع ہونا ضروری ہے اس لیے کہ وہ اسم ظاہری پہلے موجود ہوتا ہے جس کی طرف ضمیر کو منسوب کیا جا سکتا ہے. اب ضمیر کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ قرآن سے لی گئی ہیں. چند مثالیں ساری آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے پاس موجود رہے گا. انا باشرن, انا کی انا اوہی و امید. نحنو مصلحون, وہ پہلے بھی پڑھا. نحنو محرومون, نحنو کی ضمیر ہے. نحنو مستہزئون. انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں, تو یہ انتا جون سی وہ ضمیر آئی. ہوا شاعرن, ہوا قائمن, یہ اللہ کے لیے. ہوا قائمن. ہوا اللہ, وہی اللہ ہے, سورۃ اخلاص میں آتا ہے. ہوا الرحمن, وہ رحمان ہے. ہوا العزیز, وہ زبردست ہے. ہیا خاویۃن, یہ دوزخ کے بارے میں یا اس کے بارے میں, کیونکہ مونس ہے. مونس کی, یہ دیکھیں گولتا لگی ہوئی ہے مونس کی, تو ہیا آیا ہے. ٹھیک ہے. ہیا ظالماتن, ظالماتن لایا تو ہیا کی ضمیر آئی ہے. هو الاخر, هو الحی القیوم. ہیا حیاتن, حیاتن, ٹھیک ہے. یہ از ہما فی الغار, یہ آپ کو پتا ہے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40 میں از ہما فی الغار, یہ ہما کن دو کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کچھ ریفرنس؟ از ہما فی الغار, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. ہما کی ضمیر دو کے لیے. ہم نائمون, وہ سوئے ہوئے تھے, یہ ہم جمع کیا. ما ہننا امہاتہم, اب یہ والا دیکھ رہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 ہے. ما ہننا, ہننا جو ہے وہ فاعل کی ضمیر, امہاتہم ان کی مائیں ہیں. ہم کی ضمیر ادھر متصل ضمیر آئی ہے. جو وہ عورتیں ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں, ہننا وہ عورتیں, امہاتہم مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں, ان کی مائیں ہیں, سوری ان کی, ہم کی ضمیر ان کی طرف, ان کی مائیں ہیں. تو یہ ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی
مائے ہیں. اب ضمائر متصلہ جو سی ہیں وہ آپ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. انہوں نے قرآنی مثالیں ایسا نہیں دی, لیکن قرآنی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کی متصل ضمیر کی جو سی ہے نا, وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اسم ہر اسم کے ساتھ جڑ جائے گا. جیسے ہو کی ضمیر کتاب ہو, پھر قلم ہو, بیت ہو, غرفت ہو, صدیقہ ہو, اسم ہو, ٹھیک ہے, اس کا نام, پھر شجر ہو, رأسو ہو, سب کے ساتھ یہ ضمائر ادھر آپ چارٹ میں دیکھ لیں گے, سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. قلم ہما, ان دونوں کی قلم, ٹھیک ہے. کتاب ہا, اس ایک عورت کی کتاب, کتاب ہما, ان دونوں عورتوں کی کتاب. یا اگر میں کتاب ہما کہوں, جیسا کہ پی ڈی ایف آپ کو دیا ہے, یا کھولنے کا کہوں کتاب ہما, تو اس وقت چونکہ واٹس ایپ پہ 2 لوگ موجود ہیں, تو میں ان سے اگر مخاطب ہوں گی تو میں کہوں گی کتاب ہما, ان دونوں کی کتاب. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان دونوں کی کتاب جو انہوں نے کھولی ہوئی ہے, 2 لوگ ہیں. اسی طرح جمع میں آ جائیں کتاب ہم آ جائے گا. اگر مونس ہے اور بہت ساری ہیں, جیسے کہ آپ زوم پہ ہے سب, تو اور میں واٹس ایپ والوں کو بتا رہی ہوں کہ کتاب ہننا, ان سب کی کتاب, تو آپ جمع میں آ جاتے. اسی طرح کا کی ضمیر کلمو کا, کتابوں کا, آپ کی کتاب, کتابوں کی, آپ چونکہ خاتون ہوں گی تو میں کتابوں کی بولوں گی, اور اگر کوئی مرد ہوگا سامنے تو پھر کتابوں کا بولوں گی. اب یہاں سے دیکھ لیجئے کہ آپ جو بولتے ہیں جزاک اللہ, تو کیا وہ جزاک اللہ بنے گا یا جزاک اللہ بنے گا؟ اگر ہم خواتین آپس میں بات کریں, جی وہ جزاک اللہ بنے گا. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم وہی بول رہے ہوتے ہیں جو عام فہم ہے, عام وہ ہے. تو ہم خواتین آپس میں جب بولیں گی تو ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرن کثیرا, ٹھیک ہے. اور جب ہم بہت ساروں کے لیے بولیں گے تو اگر صرف خواتین کے لیے بولیں گے تو جیسے میں آپ سب کو کہوں گی تو جزاکن اللہ خیرن, ٹھیک ہے. تو یہ ضمائر کا فائدہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ. اب جو عام فہم ہے وہ یہ کہ السلام علیکم ہم بولتے ہیں, وہ وہی بات کہ چونکہ قرآن نے زیادہ تر خطاب کیا ہے, یا ہم بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایسی گیدرنگ میں, یہ فرض کریں گھر میں ہی داخل ہو رہے ہیں تو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں, تو جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, یا لڑکے لڑکیاں کہہ لیں یا مرد عورت کہہ لیں جو بھی, تو جہاں پہ اکٹھی گیدرنگ ہوگی تو وہاں پہ عام طور پہ السلام علیکم ہی کہا جاتا ہے, بیکاز کہ عام طور پہ اس میں پھر سارے شامل ہوتے ہیں. جیسے قرآن نے مخاطب تو مردوں کو کیا, زیادہ تر مذکر کا صیغہ یوز کیا ہے ہر جگہ پہ زیادہ تر, تو کیا ہم سے کوئی حکم نہیں ہے؟ پھر ہم تو فارغ ہو گئے نا, ہمارے تو پھر کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. جب کسی کو جمع کے صیغے میں, یعنی کہ دونوں جینڈر اکٹھے ہوں گے تو مذکر و مؤنث دونوں ہوں گے, تو عام طور پہ عربی کا یہ اسلوب ہے, عربی زبان کا بھی یہ اسلوب ہے کہ وہاں پہ ہم میل کا ہی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فیمیل کا جمع کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے, بہت ہی کم, ٹھیک ہے. اور ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب وہ استعمال کم ہوا تو ہمیں پتہ تو چل گیا, لیکن ہمیں وہ کم ہی نظر آئے گا, اس لیے ہمیں میل والے جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے. اسی طرح کتابکما, آپ دونوں کی کتاب, کتابکم آپ سب کی کتاب, کتابکن آپ سب عورتوں کی کتاب. کتابکم اگر کوئی مرد سامنے ہو تو کتابکم آئے گا, اگر مکس ہو تو بھی کتابکم کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ صرف عورتیں ہیں جو کہ میرے سامنے ہیں اس وقت, تو ان کو میں کہوں گی کتابکن, ٹھیک ہے. اسی طرح یا کا کتابی, میری کتاب, کیا کہتے ہیں ہم؟ ربی, کیا کہتے ہیں؟ ربی زدنی علما, ربی اے میرے رب, میرے رب, ٹھیک ہے. یا لگی ہوئی ہے, وہ یا کسی وجہ سے محذوف ہوئی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ اصل میں یا ہی تھی. ربی میرے رب, زدنی زیادہ کر مجھے, علما علم میں. ترجمہ آنے لگ گیا نا آپ کو؟ انشاءاللہ اور بھی آسانی سے آ جائے گا. اسی طرح نا, کتابو نا, جیسے کہتے ہیں ربو نا, ٹھیک ہے, ربو نا. کوئی بھی دعا ہے آپ اس کو ربنا سے شروع کرتے ہیں, ربنا کا بھی اس پہ اصل میں پیش آنی چاہیے ربو,
لیکن کسی وجہ سے زبر آتی ہے وہ ہم وجوہات آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن آپ یہ جان لیں کہ ربنا جب ہم بولتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اے ہمارے رب, تو وہ نا کی ضمیر کی وجہ سے ہم ہمارے کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. چلے جی الحمدللہ, میرا خیال آج کا سیشن فنش ہو گیا ہے. کوسچن آنسر سیشن بھی کر لیتے ہیں اور آیات بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے تو آپ لوگ کھول لیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر لے کے آ بھی سکتے ہیں 2 منٹ میں اگر آپ وہ کریں. تو ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاتے ہیں, ضمائر کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ٹائم ہے تو ہم اس کو دیکھتے جائیں گے, اسم اور اس کے حوالے سے بھی. جن لوگوں کا پہلے سے رہ گیا ہے وہ بھی, ان کے لیے بھی اچھی بات ہو جائے گی کہ وہ یہاں پہ ہمیں جوائن کر سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ بہت ایزیلی ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ سامنے, تاکہ آپ کو کوئز کی صورت میں مشکل پیش نہ آئے. ہاں کوئز بنے گا انشاءاللہ, ٹیلی گرام پہ ضرور آئے گا. وہ آپ سے کوسچنز ویسے ہی ہوں گے, وہ ایزی سے کوسچنز ہوں گے, آپ وہ کر لیں گے تو اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یہ نوٹ کیجئے گا, میں کلاس میں یہ کروا تو دوں گی, لیکن جو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا نا, یعنی کہ جو آپ کا اصل میں ٹیسٹ ہوگا, اس میں آپ کو یا تو لکھ کے کرنا پڑے گا اپنے پاس, ٹھیک ہے, یا پھر آپ اپنے کسی ڈیوائس پہ اس کے وہ ہو جائیں کہ آپ ٹائپنگ کر سکیں. لکھ کے کریں گے تب بھی آپ کو ایک ایپ کرنی ہوگی جس میں سکین کر کے آ جاتا ہے, تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ آیات دی جائیں گی اور ان آیات میں سے ڈھونڈنے کا کہا جائے گا. جیسا کہ میں سورۃ البقرہ کی پہلے پیج کو کھولے ہوئے ہوں, اور میں فرض کریں یہی 5 آیات دیتی ہوں, اور ان 5 آیات میں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ضمیر منفصل اور متصل تلاش کریں. ان کی ہو سکتا ہے تعداد ہو سامنے 2 یا 3, یہ کہہ دیا جائے, ٹھیک ہے. اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. پھر اسم کون سا ہے, فعل کون سا ہے, یہ کہا جا سکتا ہے. تو وہ پھر آپ کو لکھنا آنا چاہیے, تو وہ ہم دیکھ لیں گے. آسانی تو ویسے اس میں تھی کہ ہم آن لائن کرتے اس کو, لیکن آن لائن اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ پھر وہ صرف ٹک مارک کرنے سے آپ کا نالج اس طرح سے بڑھ کر سامنے نہیں آئے گا, یا سمجھ جتنی آئی ہے آپ کو وہ پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اب آپ اپنے مائک, اب میں ویسے کھول بھی سکتی ہوں, میں اس کو تھوڑا سا سامنے کر بھی لیتی ہوں. شاہدہ جی نوٹ کر لیجیے گا, آج آپ اور مجھے نکال کے میرے خیال 4 پارٹیسپینٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نیکسٹ ٹائم ساتھ دیکھیں ہیں, گے. 2 ذرا وہ لیفٹ کر گئے ہیں نماز کے لیے, اور کچھ جی کسی اچھا اور جی, وجہ ٹھیک سے پہلے 9 تھے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نماز کا ٹائم تقریباً ہو ہی جاتا ہے, ہمارے تو ہو جاتا ہے, شاید آپ کسی اور جگہ سے ہوں تو ہم انشاءاللہ نماز پڑھ کے ہی شروع کیا کریں گے. یہ ٹائم اس حساب سے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, صبا, عدنان اور سیدہ فہمیدہ اور تبسم جی اور نوشیرہ جی تھیں اور خورشید جی تھیں, وہ لیفٹ اچھا کر جی گئی. ٹھیک, انیزا جی ٹھیک ہے. نظر میں جی کچھ اور دیکھنے لگی تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جس کو کوئی بتانا ہو وہ ہینڈ ریز بھی کر سکتا ہے اور ہم آگے بڑھتے چلتے ہیں. آیت نمبر 2 سے. اچھا اب یہ بھی دیکھیے گا, اس میں ہم نے مبنی اور معرب اور منصرف اور غیر منصرف پہ زیادہ بات نہیں کی ہے, لیکن ہم تھوڑا تھوڑا ان کو ٹچ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کیا ہے. اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے مبنی حرف کی, جو کہ مثال پچھلے سیشن میں دی گئی تھی. کوئی حرف پتہ چلتا ہے آیت نمبر 2 میں, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں مبنی لفظ ہدن, ہے جی. ہدن, جی ویری گڈ, ہدن ہے, ٹھیک ہے. اس میں چلے, اس کا ہم نے ویسے تو کر لیا ہوا ہے. ایک اسم ایسا تلاش کیجئے, صبا جی آپ سے پوچھ رہی ہوں, کہ جو کہ معرفہ ہو. الکتاب, الکتاب, گڈ. اس طرح کے کوسچن آپ کو آ سکتے ہیں. اچھا
اس میں ایک ضمیر ہے، وہ دیکھیے گا صبا جی. کا ذالکا جو ہے کا نہیں، ذالکا کا ہی کون سا ہے؟ یہ ذالکا منفصلہ ضمیر ہے. نہیں، منفصلہ ضمیر نہیں ہے. یہ ہے، یہ ویسے آپ آگے ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے، اس لیے یہ اشارہ میں آتا ہے، تو یہ اس سے ہاں جی. تھوڑا سا الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہی ضمیر ہے، فی ہی اس میں یہ ہاں کتاب کی طرف اشارہ. جی بالکل. فی ہی اس میں الکتاب. اب دیکھیں ہی کی ضمیر آئی، اور ہی کی ضمیر جو سی ہے وہ کس کی طرف؟ کتاب کی طرف جا رہی ہے، تو یہ منسوب ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹو ضمیر نہیں ہے بلکہ آبجیکٹو ضمیر ہے یا پوزیسو ضمیر ہے، جو کہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں جاتے ہیں. فہمیدہ جی آپ پارٹیسپیٹ کریں گی؟ جی 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 آپ بتائیے. آپ میں سے جی جی ام حبیبہ. مجھے کہہ رہی ہے؟ جی جی آپ کا نام ام حبیبہ نہیں ہے؟ اس میں جیسے آیت نمبر 2 فی ہی، اور ہاں جی آیت نمبر 2 ہم نے کر لی ہے. نیکسٹ آیت پہ جائیے گا. اور نیکسٹ جی نیکسٹ آیت پہ مجھے یہ بتائیے گا، نیکسٹ آیت میں کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر دیکھیے گا کوئی. ہاں رزق نہ ہوں، رزق نہ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی بالکل. الذین یعنی کہ وہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. وہ لوگوں کی بات کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. ٹھیک ہے. یہ نہ بھی اگر ہم گن لیا جائے، ویسے تو یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے، نہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. رزق نہ، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رزق دیا ان کو، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی عنازہ جی آپ بتائیے گا. آپ کو ویسے آتا ہوگا لیکن پھر بھی پارٹیسپیٹ کرے. تو آیت نمبر 4 میں سے ضمیر ڈھونڈیے اور بتائیے کہ وہ ضمیر کی کون سی قسم ہے، مطلب دونوں ضمیروں میں سے کون سی ضمیر ہے آیت نمبر 4 میں. 4 میں ہے یومنون، یومنون فعل ہے. یومنون اسم فعل ہے عنازہ جی. ہاں اسم بتانے. والذین ضمیر بتانی ہے نا. ضمیر اوکے ضمیر بتانی. جی میں عنازہ جی سے پوچھ کب رہی ہوں، لکھا؟ میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی میں بتاؤں؟ کب لکھا؟ کا کی ضمیر ہے، جی کا کی ضمیر ہے. ہاں قبلی کا یہ پورا ورڈ ایک ہے، یہ ضمیر میں نہیں آتا. نہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. قبل اسم ہے اور کا جو سی ہے وہ ضمیر ہے آپ سے پہلے. ٹھیک ہے. ہاں جی. الیکا بالکل ٹھیک ہے. الیکا میں بھی ٹھیک تھا آپ کا. الیکا میں بھی کا کی جی ضمیر ہے. الیکا الا طرف میرا دھیان اس طرف شاید چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. جی الیکا میں آپ کی طرف، قبلی کا آپ سے پہلے. سے پہلے. جی اور ایک اور ضمیر ہے. یہ دونوں ضمائر کس میں آئیں گی عنازہ جی؟ متصل ہے یا منفصل ہے؟
मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक इसम के साथ और एक हर्फ के साथ जुड़ के आई है। और जी। एक और ज़मीर है, वो भी हुम। बताइए। हुम हुम, जी बिल्कुल। हुम जो सी है वो मुनफसिल है या मुत्तसिल है? मुनफसिल है। मुनफसिल है, ये अलग होके आ रही है। अब जी। अगर हम इसके तर्जुमे की तरफ जाएं और इसको हम्म। देखें कि वल्लजीना, और वो लोग जो युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिमा, साथ उसके, जो उनजिला नाजिल किया गया, उनजिला फेल है, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, तरफ। ठीक है, आपकी तरफ, तरफ के लिए इला इला मतलब है, तरफ हाँ। के लिए आता है ना, जी। इलैका, आपकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये ज़मीर जारी है। वमा जी। उनजिला, और जो नाजिल किया गया, उतारा गया, मिन हम्म। कबलिका, आपसे आपसे पहले, पहले। मिन से, कबल पहले, और हम्म। आपका आपसे। तो आपसे, ये हाँ। का की ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या जिससे मुखातिब है वही नाजिल हो रही है, और अल्लाह ताला मुखातिब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी ये विफाकत हाजिर की से। ज़मीर है ना। जी, ये हाजिर। और इसका अगर सीगा देखा जाए तो का क्या बनेगा उनैसा जी? मुज़क्कर, अपने वाहिद मु- मुज़क्कर हाजिर जी की है। जी, पूरा होगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अब हाजिर। आपको वो टेबल याद हो तो आप आराम से का को उस टेबल में रख के तो आसानी से जान सकते हैं कि ये वाहिद मुज़क्कर और हाजिर। हाजिर की ज़मीर है। इसी तरह जो आगे देखें, वाह और बिल आखिरती, साथ आखिरत के, हुम वो की ज़मीर, युकिनून, वो यकीन रखते हैं। ये हुम की ज़मीर किस तरफ जा रही है नज़र जी? हम युकिन, जो लोगों के, जो यकीन रखने वालों की तरफ। जी, यकीन रखने वालों की तरफ, बल्कि इसको आप वो यकीन रखते हैं, युकिनून का मतलब क्या है? वो यकीन रखते हैं। लेकिन हुम कौन लोग? वो जिनकी बारे में अल्लाह जीना कहा जा रहा है, वो इस आयत वाले भी, यानी कि जो जो इनकाए ईमान है। रखते हैं, ठीक है, और उससे पहली जो आयत है उसके बारे में भी, ये उन सब के बारे में बात हो रही है। ये हुम की ज़मीर सारी की सारी उन सब के अच्छा। बारे में बात हो रही है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, रिस्क में से खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उनसे पहले नबियों पर नाजिल हुआ उस पर मतलब हाँ ईमान रखते हैं। तो रखते हैं। वो उन सब की बात हो रही है, और आखिरत पर फिर यकीन रखते हैं, ये रखते वही हैं। लोग हैं। सब जी। की पीछे की बात हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। ये जमा जी मुज़क्कर तबस्सुम गायब जी। की है ना। जी जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर। जी बिल्कुल, हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, बिल्कुल ठीक है। तबस्सुम जी, आप अगली आयत में देखिएगा, अगली आयत में एक मबनी इस्म है, बता सकते हैं कोई? हमने पहले पढ़ा है। हुदन। जी बिल्कुल, हुदन। हुदन आप देख लें कि वहां पे भी हुदन है, यहाँ पे भी हुदन है। हालांकि ये अल्लाह के बाद आया है, अल्लाह हर्फ जर है, इसके बाद हुदन की शक्ल चेंज होनी चाहिए थी, यानी कि ये जर की हालत में होना चाहिए था, लेकिन ये सेम उसमें रहा क्योंकि ये मबनी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद तबस्सुम जी, आप पहले माइक ऑन कर रही थी, अब शायद नमाज पढ़ने तो नहीं चली गई? जी मैं आ गई हूँ वापस नमाज पढ़। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। जी, आयत नंबर 5 में देखिएगा, कोई ज़मीर आपको नजर आ रही है? जी उलाइका को इस छोड़ दीजिए। हाँ जी, हाँ, इसमें उलाइका है को छोड़ दीजिए। रब, मिर रब्बेहिम, इसमें रब के बाद आ रही है हिम, जी और बिल्कुल, फिर उसके बाद है उलाइका के बाद है हुम, हुम, अल मुफलिहून से पहले। जी बिल्कुल, हुम की ज़मीर है। ये अल जी मुफलिहून से जोड़ने के लिए मीम पे पेश भी लगा दी गई है। आप मुझे बताइएगा, इन दोनों में देखने में सेम ही लग रही हैं सिवाय पेश और जेर के डिफरेंस के। क्या ये दोनों मुत्तसिल ज़मीरें हैं या दोनों मुनफसिल है? नहीं, इसमें तो एक तो मुत्तसिल है जो पहले आई है और दूसरी वाली मुनफसिल है। वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि रब भी हिम जुड़ा हुआ है। अब वो हिम भी आया है मिन की वजह से, क्योंकि देखिए रब रब की आपको कैफियत नजर आ रही है, ये कौन सी हालत है रफा नसब जर में से? ये रब की, बी, एक सेकेंड,
ये है जरी हालत है। बिल्कुल ठीक है, जरी हालत है, उसी वजह से इसम ज़मीर की भी जरी हालत हो गई है, मिर रब्बिहिम। ठीक, तो दूसरी जगह पे हुम उसी हालत में आया है क्योंकि एक तो वो है ही फाइली ज़मीर, ठीक है, और इससे जी। पहले कोई वर्ड भी ऐसा नहीं आया। आमतौर पे फाइली ज़मीर उसी हालत में आएगी, यानी कि हुम के साथ ही आएगी, हिम से नहीं आएगी। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज इन 5 आयात को रखते हैं इसम Excuse के me? हवाले से। जी यानी कि हुम जमीर है लेकिन मिन की वजह से रब्बी मजरूर है, तो इसीलिए हुम भी हिम हो गया। जी बिल्कुल, ठीक है। जी बिल्कुल। Correct. आपने देखा ना पोजेसिव, हमने दो देखा है ना, असल में जो मुत्तसिल ज़मीरें हैं ना वो दो एस्पेक्ट्स पे आती है ना, या वो मफूल के तौर पे आएगी या इजाफत के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इजाफत के तौर पे आ रही है और वो उनसे थोड़ी सी चेंज होके आ जाती है, लेकिन ये आप आमतौर पे आप फौरन पहचान जाते हैं कि ये जमीर ही है, सिर्फ जेर और पेश का फर्क आता है, लेकिन ये जमीर ही पहचानी जाती है। इजाफत कैसे आ गई? अगर आप तर्जमा करते हैं, रब्बी हिम का तर्जमा कर सकते हैं आप सबा? रब्बी तो रब होगा ना, हिम क्या मतलब? हिम का भी तर्जमा हमने देखा था ना, कौन सा सीगा है ये? कुछ हुम थोड़ा सा हुम पता का चला हो ये आज के सेशन में आपने? जी हुम का ये सीखा जी, है। हुम का सीगा, जैसे हम बता रहे हैं ना कि वाहिद है, मोनस है, और गायब है, जमा है, मुतकल्लिम है, इस तरह बता रहे हैं ना सब। अभी आप जो याद कि नहीं फर्स्ट थी। टाइम कर रही है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बाकियों का मुझे लगता है कि किसी ना किसी को पता होगा, आपकी हुम प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारा हुम रब, जमा मुजक्कर गायब। उनका रब। जी बिल्कुल, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, तो फिर रब के साथ आया तो हिम, क्या इसका तर्जुमा क्या करेंगी हिम का? जमा मुजक्कर गायब है। जमा है अपना रब, हमारा रब। नहीं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सबका के रब। लिए क्या है? उनके उनका रब, रब। हाँ, उनके रब। उनका रब, उनके रब। ठीक है, मिर रब्बिहिम, उनका रब। ठीक है, उनके रब की तरफ से। उलाई का यही लोग हैं, अल्लाह ऊपर है, हुदन हिदायत के, मिर रब्बिहिम की तरफ से, रब उनके रब की तरफ से। किन का रब? वही लोग जो ऊपर जिक्र किए जा रहे हैं। ठीक है, ये चूंकि इजाफत की ज़मीर आई है, ये अभी आप इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे ना मुरक्कब को, दो इसमों को जोड़ने वाला, तो उसमें रब्बी हिम आएगा, क्योंकि उनका रब, जब आप कहते हैं मेरी किताब, ठीक है, या बोलते हैं मेरा रब, तो फिर क्या होता है? वो मैं मलकियत शो कर रही हूँ ना कि मेरा रब। इसी तरह मेरी किताब, तो मैं मलकियत शो कर, तो ये जो मलकियत वाले होते हैं इनको इजाफत की ज़मीरें कहते हैं। यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ है, उनका रब व उलाई का, और यही वो लोग हैं, हुमुल मुफलिहून। उलाई का वो का भी तर्जुमा किया जाता है, ये का भी, लेकिन बीच में हुम की ज़मीर आई है, इसलिए यही कह दिया जाता है कि यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में स्टार्ट में ही बता दिया कि ये ईमान बिल गैब, नमाज का कायम करने वाले, रिज़्क़ को खर्च करने वाले, ईमान बिल आखिरा, और ईमान बिल किताब, यानी कि जो कुतब नाजिल की है उनके साथ जो है, ये वो लोग हैं जो हिदायत भी पाने वाले हैं अपने रब की तरफ से, और यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि हम तर्जुमे में किस तरह से चीजों को रिलेट करते हैं। जी उनाज़ा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं नहीं जी नहीं। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। तो अब इसमें से हम जो कि अस्मा को पहले देख चुके हैं, तो ऐसा आपके पूछने वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मसलन शायद इस में देख के और आपको लगता है कि वो इसम है और आपको समझ नहीं आ रही है, या किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, क्योंकि हम इससे पहले गुजर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रही। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए इन 5 आयात को लेके, ग्रामर के हवाले से।
کیونکہ کچھ چیزیں ہیں اب بس تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ جو ہم نے پڑھی نہیں ہے. جیسے ذالکہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ اسم اشارہ ہے. الذین اسم موصول ہے، یہ اگلے 1-2 سیشنز میں ہم اسم موصول اسم اشارہ کو بھی پڑھ لیں گے. پھر آپ کو یہ والی پوری 5 آیات کا جون سا ہے وہ سمجھ آ جائے گا. باقی جو فعل ہے یؤمنون، یقیمون، ینفقون، رزقنا، اور اس کے بعد انزلہ، اس کے بعد یوقنون، اس کے بعد بس یہ والے اولئک اسم اشارہ ہے، یہ ہم پڑھ لیں گے آگے جا کے ابھی اگلے 1-2 سیشنز میں. تو باقی جو ان سے ہیں وہ سارے کے سارے اسماء میں آتے ہیں اور وہ الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. چلیں ایسا کرتے ہیں، ایک چاہے تو سب یا ہینڈ ریز کر دیجیے کون کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. ایک آیت میں سے، پہلی آیت میں سے ہم نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا، دوسری آیت میں سے سوری پوچھ لیا تھا. 3، 4 اور 5 تین پارٹیسپینٹس اپنا ہینڈ ریز کر دیں یا 1 بائی 1 مائک کر دیں، تو ہم اسماء پوچھ لیتے ہیں کہ اسماء ان 3 آیات میں کون سے ہیں. جی سب سے پہلے کس کی باری آئے گی؟ تبسم جی آپ. جی کون سی آیت آیت میں نمبر سے بتاؤں؟ 3، 3. آیت نمبر 3. اس میں ہے اسم. اسم جو ہے اس میں ہے الصلاۃ. ویری گڈ. اچھا اسم کی ہم وہ بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ اس 4 کون سی حیثیتیں ہیں. کون سا اسم ہے یہ، نکرہ یا معرفہ؟ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. مذکر یا مونس؟ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تاء مربوطہ ہے. جی آخر میں تاء مربوطہ گول تا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی حیثیت رفع نصب جر؟ یہ رفع ہے. رفع کیسے ہے؟ تھوڑا سا سوری نصب. جی جی یہ نصب آئے گی. گی. جی یہ نصب آئے گی کیونکہ اس پہ زبر ہے. اگر پیش ہوتی تو پھر ہم رفع میں کہتے ہیں، اور زیر ہوتی. عام طور پہ اعراب کی یہی پہچان ہے کہ پیش رفع کی اور نصب کی پہچان زبر، اور عام طور پہ یہ ہے، لیکن کہیں کہیں چینج بھی ہو جاتا ہے. یہ جو اعراب کی جو چیز ہے نا، اعراب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سیکشن ہے عربک گرامر کا، اس کو تھوڑا بڑا دھیان سے دیکھنا پڑے گا. لیکن عام علامت یہ ہے جو کہ اب تک آپ جان پائے ہیں یا آپ کو پڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہو گیا رفع نصب جر مذکر مؤنث. واحد تثنیہ جمع یہ رہ گیا تھا. واحد تثنیہ جمع یہ جمع ہے. نہیں تبسم جی، جمع کی تو کوئی نشانی نہیں ہے. یہ صلاۃ جو ہے یہ واحد ہے. جی یہ واحد ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ تاء مربوطہ ہے. ایک اگر یہ جمع ہوتا تو یہاں پہ آتن ہوتا، یعنی کہ لیٹی ہوئی تا ہوتی. ٹھیک ہے مؤنث میں. ٹھیک. تو اس لیے اس کو نماز ہی کہیں گے. وہ اور بات ہے کہ ہم نماز میں ساری نمازیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ، یا اردو میں تو ہم نماز ہی بولتے ہیں نا کہ ایک نماز پڑھی ہے، لیکن عام طور پہ نماز کہہ دیا جاتا ہے. تو نماز ادا کرنے والے یا نماز قائم کرنے والے ہیں تو وہ کسی ایک نماز کی تو ظاہر ہے بات نہیں کر رہے نا کہ ایک ہی نماز کو قائم کرنے والے ہیں. وہ تو ساری نمازیں پڑھیں گے، مطلب پوری عمر کی نمازیں پڑھیں گے تو پھر قائم کرنا ہوگا نا. تو اس لیے لیکن گرامیٹیکلی اس کو ہم واحد میں ہی کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور ہاں اور کوئی اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. حروف بھی بتا دیجئے تاکہ یہ ہے کہ ہم آیت کو کمپلیٹ ہی کر لیں. تبسم جی حروف. یہ اس میں جو ہے یہ وا ہے. جی واو، واو زبر وا. جی. اور بی بالغیبی کی بی بی ہے، بالغیبی جی. جون سا ہے. جی. اچھا آپ نے الغیب بتایا تھا، الغیب اسم میں آتا ہے. جی غائب اسم میں آئے گا. جی الغیب الغیب جب بھی ہوگا اسم یہ. میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غائب سادہ یہ وہ مذکر ہوگا کہ مؤنث؟ غیب نشانیوں سے ہم جو بظاہر نشانی ہیں ان سے اگر دیکھیں گے تو مذکر ہی آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے.
تو ویسے یہ ہے کہ عربی دانوں سے زیادہ وہ کرنا پڑے گا، لیکن اس میں عام طور پہ غائب جی۔ جو ہے نا وہ مذکر میں ہی آئے گا، یا ہمارے اردو میں کچھ چیزیں اردو میں مذکر ہوتی ہیں لیکن عربی میں مؤنث ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پھر عربی دانوں کی ڈکشنریز یا ان کے لینگویجز میں سن کے، یا آپ کو بکس میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ لیکن پتہ چل جاتا ہے، خاص طور پہ تب پتہ چل جاتا ہے کہ جب آگے اس کی ضمیر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ اس کی ضمیر اس کے حساب سے لگی ہوگی نا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تبسم جی، من اور ما یہ بھی دو الفاظ جڑ کے مم ما بنے ہیں، تو یہ بھی جی حرف میں آئیں گے، حرف من میں آئیں اور گے، ما، ماں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی۔ آیت نمبر 4 اور کون کرے گا جی؟ واٹس ایپ پہ سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے؟ جی ام حبیبہ آپ کرنا چاہیں گی؟ تھوڑا شور ہے میرا خیال آپ کی طرف۔ چلیں ٹھیک ہے، صبا جی آپ کر لیں۔ جی یہ آیت نمبر 4 الآخراتی یہ اسم ہے، جی اسم ہے، اسم معرفہ یہ نکرہ ہے، معرفہ ہے اور ٹھیک ہے، مونس ہے، ویری گڈ، اور بالکل یہ مونس کی جری کون حالت کام موجود ہے؟ جی جری حالت میں ہے، ویری گڈ، اور واحد ہے، واحد ہے، ویری گڈ۔ اور یہ جری حالت پیچھے لگے ہوئے با کی وجہ بی، سے، با حرف ہے، ہاں جی حرف ہے بی، با حرف ہے، ٹھیک ہے۔ حرف جر۔ اچھا اور کوئی اسم اس میں سے نہیں ہے؟ ہاں اسم اور کوئی نہیں ہے، اللہ زینہ اسم موصول ہے لیکن اسم ہم وہ موصول، بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب بتا دیجئے جو حرف ہیں وہ بتا دیجئے۔ اس میں وا حرف ہے اور ٹھیک ہے، ما حرف ہے، ویری گڈ، اور یہ من جی، یہ بھی حرف ہے، اور وا اوپر ہی ہے، ما اوپر دیکھیں یؤمنون، یہ تو فعل نہیں ہے یؤمنون، ہاں یہ فعل ہے لیکن اس کے بعد حرف ہے۔ بیما وہ میں نے بولا ہے بی، اچھا بی آپ نے بولا، ٹھیک ہے، ہاں بی نیچے بھی ہے، ٹھیک ہے، میں نیچے والے کو دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے، بالآخراتی میں بھی بی ہے نا، یہ میں نے بھی پوچھا تھا بی تو حرف ہے، تو یہ جو ما ہے اس کے ساتھ یہ کیا پھر؟ یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا، ما اصل میں نا بہت ساری حیثیتوں میں آتا ہے، یہ کبھی تو اسم بن جاتا ہے اور کبھی حرف، ٹھیک ہے تو ہمیں وہی میں کہہ ابھی رہی فی ہوں، الحال اسے حرف میں ہی رکھنا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چل جاتا یہ اسم کب بنتا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو حرف کے طور پہ ہی لیں گے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 5 کو کون کریں گی؟ شاہدہ جی آپ ہیں اویلیبل؟ جی میں کرتی ہوں، جی آپ کھانا کر کھا رہی دیجیے۔ تھی، تھوڑی انرجی لے رہی تھی جی جی میں کرتی ہوں جی، جی۔ اس میں ویسے میں میں نے نے تو کہا لائکا، اختتام آپ سے کر لیتے ہیں نا، جی لائکا بھی تو پڑھا ہوا ہے ہم نے ہاں آپ نے کہ پڑھا ہوا ہے اسم لیکن ابھی موصول انہوں ہے نے نہیں پڑھا، ہاں جی اسم جی۔ اشارہ ہے، الا ٹھیک جو ہے، ہے یہ وہ ہے اسم، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حرف ہے یہ حرف، الا، ہاں جی حرف ہے، اور خدن جو ہے یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے، ہدن وہ یہ اسم ہے مبنی جو ہے کسی بھی جی حالت میں چینج جی، نہیں ہوتا، یہ مبنی میں وہ آ اسم، جائے گا، اور جی من جو ہے حرف جر ہے، پھر آگے جی ربی ٹھیک آ ہے، جائے حرف گا، ہے، یہ جی اسم ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، من کی وجہ سے یہ جو ہے اس میں جر میں آ رہے ہیں نا، ہاں جی بالکل فیہم، ہم میں من چلی کی گئی ہے، وجہ سے جر میں ہو گیا، اور ٹھیک ہے، وا جو نیکسٹ، ہے حرف عطف ہے، پھر اولائک جی کا آگے یہ اسم موصول ہے، پھر ہم آ گیا یہ اسم ضمیر ہے، اور جی آگے المفلحون یہ اسم معرفہ ہے اور جمع ہے جی جمع ہے، اسم معرفہ ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا، اور بتائیے جی، گا اور نکرہ اور ہے یا مذکر ہے، نکرہ مذکر معرفہ ہے ہو گیا، مذکر جی، مونث، مذکر ہو گیا اور جمع سالم ہو گیا، یہ جمع ہے جمع تو جمع سالم ہو سالم گیا، اور جی۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع وہ نصب ہے جر، رفع ہے نا اس کی حالت، نہیں جی نہیں اس کی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے، رفع ہے، جی مفلحون بالکل رفع رفع ہے، ہے جی، بالکل اور رفع ہی اگر ہے۔ نصب ہوتی تو نصب یا جر ہوتی تو کیا آتا؟ وہ ہونا تھا مفلحین
हीना जी होना था ना? बिल्कुल, अल जी, ये होना मुफलिहीना, जी, जी मिफ अब मुफलिहून तो मुफलिहीना, नस्ब जी जी, ये बिल्कुल मरफू है। मुफलिहीना होना था। जी। चलें थोड़ा सा इम्तिहान भी बड़ा होता है ना जब आप जी, जी, इम्तिहान होना होता आप है, ज़रूरी होता है ना इम्तिहान तो फिर अब उस्ताद के सामने तो फिर हम भूल जाते हैं ना अपना सारा। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह इसके साथ जुड़े रहें, इसका तर्जुमा करते रहें, इससे आगे बढ़ते रहें। तो इस आमीन। तरह से हम इंशाअल्लाह। कर लिया करेंगे कि आधा घंटे का सेशन तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, तो वही बात कि आधा पौना घंटा हम क्लास को, या आधा घंटा क्लास का होगा तो पौना घंटा ये प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर जी। पौना घंटा की क्लास होती है तो फिर आधा घंटा ये प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह 1.25 घंटा पे इसको इख्तिताम करेंगे हर जी, क्लास को। तमकीन जी, एक क्वेश्चन जी पूछना था ज़माइर जी के जी बारे में ना, जो मुझे जी अभी तक कन्फ्यूजन हो जाती है ज़माइर की ना, जो कुछ ज़माइर वही ज़माइर जो होती है मुनफसिला भी आ रही होती है, और वही हम्म। ज़माइर जो है वो मुत्तसिल भी आ रही होती है। तो इसका कोई वो है कि हम उसको याद करने इस चीज़ को कि ये जो ज़माइर हैं, देखें कुछ ज़माइर जो नहीं जी, नहीं, याद करने का ऐसा कोई नहीं है सिवाय इसके। शायद जी ये देखें, मैं 1 मिनट आपको चार्ट दिखाती हूँ फिर दोबारा से, जी, वहां से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। उसमें कुछ भी आपने नहीं करना है, मुनफसिला ज़मीरें हमेशा आपको अलग से नजर आ जाएंगी, ठीक है, उनकी तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं। अच्छा, अब जहाँ पे परेशानी आती है ना सेम होने में, वो सिर्फ 2-4 हैं। मसलन आप यहाँ पे इस चार्ट में देखिएगा, ये जहाँ पे दोनों ज़मायर मुनफसिला और मुत्तसिला साथ साथ दिखाई गई हैं, उनको देखिए, नहनु और ना में फर्क है, आप साम सेम पहचान सकते हैं मुत्तसिल और मुनफसिल कौन सी है। या और अना में फर्क है, वो भी पहचानी जाएंगी। अंतुन्ना कुन्ना दोनों अलग अलग हैं। अंतुमा और कुमा वो भी अलग हैं। अंति की और अंतुम कुम, अंतुमा कुमा, अंता का। तो ये सारी ज़मीरें तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, आपको साफ पता चल सकता है कि मुनफसिला कौन सी है और मुत्तसिला कौन सी है। जहां पे आता है इशू और वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें भी यही हैं, तो उनमें ये होता है कि यहाँ पे खैर सबसे पहली जो ज़मीर है हुआ और हु की, वो भी सेम नहीं आती है, यानी कि हुआ पूरी ज़मीर है, उसको आप नहीं अलग कर सकते। सिर्फ मसला आता है हुमा हुम में, ठीक है, हिया भी हा से डिफरेंट है, ये भी नहीं। हुमा और हुम में, हुमा दोनों में आता है, बल्कि चारों जगह पे आता है, मुज़क्कर मोनस, और इधर मुज़क्कर मोनस हुमा चारों जगह पे आता है, और हुम और हुन्ना जो है वो दो जगह पे, दो जगह पे आ जाता है। इनका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम उनको पीछे मंसूब करें। जैसे रब्बू हुम था ना, जो रब्बू हुम आपने जुड़ी हुई देखी ना, रब्बू हुम जुड़ी जी, हुई है किसी इसम फेल हर्फ के साथ, तो वो ज़मीर मुत्तसिल ही होगी। और ठीक है। अगर अलग है, जैसे हुमुल मुफलिहून, इसमें तो इस आयत में तो दोनों की एग्जाम्पल आ गई है ना, जी, दोनों मुनफसिल और मुत्तसिल अलग अलग कैसे नजर आएंगी, कि वो वाकई अलग हटी हुई नजर आएगी आपको, वो कलाम के अंदर साथ जुड़ी हुई कभी भी नजर नहीं आएगी। और हुमुल मुफलिहून, हुमुल मुस्ताजिऊन, इस तरह की जो सी है ना, वो आपको ज़मायर आम तौर पे मिल जाएंगी। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे ना, इस तरह की ज़मायर को देखते रहा करेंगे कि कौन सी ज़मायर मुनफसिल है या मुत्तसिल है, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकिल्लाह खैर, आप सबका टाइम देने के लिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम उसे कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशंस में। और ट्यूसडे अभी को होगी क्लास? जी ट्यूसडे को लूंगी मैं, इस दफा तो लूंगी लाजमी, क्योंकि पता चले कि किन लोगों, या तो फिर यह है कि ओवरऑल लोग ही दिलचस्पी नहीं ले रहे, या फिर यह है कि आज का टाइम फिर किसी को सूट नहीं कर रहा, तो संडे ये है ना, दो ही सबको छुट्टी पाकिस्तान में, हर मुल्क में सिवाय सऊदीया के। नहीं, लेकिन देखें, आप देख रहे हैं ग्रुप में आप में से किसी ने कहा था ना कि संडे को कर दें, सबने हाँ भी की थी। अब वो मसरूफियत आ गई है, तो फिर इसका मतलब है ठीक है ट्यूसडे का ही रहने देते, टाइम हम 3:30 कर देते हैं, जिसको आना है वो आ जाए। आपको पता है कि आपको पता है जिन्होंने आना होता है, उनाजा जी जो है वो रात के कितने बजे उठी हुई हैं इस वक्त? उनाजा जी आप हैं? 2-3 का टाइम है उनके।
तहज्जुद हाँ से भी उनाजा पहले जी अगर खुद ही बता दें फजर हमें। से भी पहले उनैजा जी, इसलिए तो आहिस्ता उनाजा बोल जी रही है हैं कि घर वाले सो रहे ये हैं शायद, उनको। हाँ उनाजा जी मेरे लेफ्ट कर गई हैं, लेकिन उनका रात का टाइम है इस टाइम ना। और तबस्सुम जी भी मेरा ख्याल किसी, मेरा भी रात का टाइम है। जी आपका टाइम क्या हुआ है इस वक्त? मेरे पास बजे हैं 7:55। हाँ आपके मगरिब के राउंड है। चले आपका जो जी, वो दूसरी तरफ रात की तरफ है, लेकिन उनका 2-2:30 बजे हुए हैं, वो रात के उस टाइम उठ के क्लास ले रही हैं। तो मैं मतलब शायदा जी की मैंने क्लास में चेंज जो तो है इसलिए वो मैं किया था रात कि के 1 बजे उठ के लेती हूँ। जी मैं शायदा जी की क्लास में हम रात के 1 बजे उठ के लेती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस यही टाइम बात है कि आपकी वजह से हमने चेंज किया था, जिनकी वजह से चेंज किया था अगर वो ही प्रेजेंट नहीं है तो वो फिर बड़ी अजीब बात है। सबा जी है वो अगर सऊदीया से हैं तो इनको 3:30 अगर हम ट्यूसडे को भी रख लें तो मेरे ख्याल सबा जी आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मुझे सिर्फ फ्राइडे का और हाँ शाम जी, की जो है ना वो उसका है तो कि मतलब 5 बजे के बाद नहीं होना यही चाहिए यही इधर बात के है, सो। यही बात है। तो इसका मतलब है कि फिर चेंज करना फायदे में तो नहीं हुआ। मुझे तो ये था कि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे इसलिए चेंज किया था, लेकिन वह बल्कि देखते ट्यूसडे हैं। को ज्यादा होते थे, अब तो नहीं है। लास्ट संडे भी नहीं थे ज्यादा, इस जी संडे तो है बिल्कुल, ही नहीं। जी बिल्कुल आज तो बिल्कुल ही नहीं है। तो चले ये हम फिर इसी तरह करेंगे कि फिर मुझे 2 सेशन भी लेने का कोई फायदा नहीं है ना। जी 2 सेशंस में किस तरह से लूं कि 4 बंदों के लिए पहले, बल्कि 2-4 के लिए चले 4 साथ लगा लें। नहीं, 2-4 हम के तो लिए अब ट्यूसडे लूं, को भी 2-4 के लिए अवेलेबल होंगे ना, यानी कि जी मुझे तो नहीं मसला। मैं तो ट्यूसडे को भी अवेलेबल होंगी। जी बिल्कुल ट्यूसडे ठीक भी है, ठीक है तमकीन जी, और बस ये है कि टाइम ये वाला ठीक है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है 3:30 कर लेते हैं, ट्यूसडे को भी जी 3:30 कर लेते हैं, तो हफ्ते में एक दिन क्लास रखते हैं। अब ट्यूसडे को मैं जोन सा है ना वो मैंने सोचा था कि इस तरह किया जा सकता है, अगर मैंने ट्यूसडे को लेनी भी है ना क्लास, तो मैं फिर पूरी तवज्जो हासिल करने के लिए मैं ऐसा करूंगी कि ट्यूसडे को जिसने आना है ना वो व्हाट्सएप पे आ जाए, फिर जूम की क्लास एक ही दिन रखेंगे फिर। ताकि ये हो कि ट्यूसडे को मसलन अगर संडे को किसी ने आना भी है तो व्हाट्सएप पे वो आ जाए फिर संडे को। ट्यूसडे वाले दिन फिर हम 3:30 के टाइम से रखेंगे, एक दिन व्हाट्सएप पे और एक दिन जूम पे, क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ भी मेरा ध्यान चला जाता है, फिर वो डिस्टरबेंस हो सकती है कि हो। नहीं, सऊदीया अ, में तो व्हाट्सएप नहीं अलाउ है, उसमें नहीं, ना नहीं कॉल लेकिन आती है, वो सिर्फ तो मैसेज सेम आती सेशन होगा ना, वो तो समझिए आपको लेने की जरूरत नहीं है ना, वो तो है। सेम ओके सेशन होगा। ओके, फिर हाँ नहीं जी मसला वो तो, क्यों। हाँ जी वो सेम सेशन जूम होगा। वाले जो हैं वो अगर ट्यूसडे को ले अगर लें। बिलफर्ज उसको करना भी है हमने उसमें, तो भी हम ये कर सकते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, ठीक, बस आप सुन सकते हैं अगर कोई डिफरेंट बात हुई हो तो। अगर सही। ठीक है, हो जाता है इस तरह से कि फिर बदी आप बात कर रहे होते हैं या किसी आयत के हवाले में कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें आप सुन सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है। तो इस तरह से करेंगे कि एक दिन ताकि थोड़ा सा टाइम भी आपका जो है ना, आपका मेरा सबका सेव हो। हमने दो, अब हम आगे बढ़ने की तरफ चलेंगे, बल्कि मेरे तो स्टूडेंट्स सुनैजा जी और शायदा जी इंतजार कर रहे हैं कि कब फेल पे पहुंचे और कब हम फिर से दिलचस्पी लें। हम तो अब भी ठीक है दिलचस्पी ले रहे हैं हम तो अब भी नहीं हमारी नहीं रिवीजन हो वो रही तो है। है, वो तो है, आपको आता है ना थोड़ा सा, जी तो वो फिर हो जाता है जब आप प्योरली फिर आप बड़े गौर से सुनेंगे कि अच्छा ये वाली सेशन सुनते अभी भी हैं, ये नहीं कह रही कि नहीं जी, सुनते, हम अब भी लेकिन वैसे ही हमें वो टाइम याद आ रहा है जब हमने स्टार्ट किया था और हम कैसे शौक से जी सुनते थे। बिल्कुल जी वही वाला बिल्कुल, टाइम है। वो आपकी बात ठीक है, आप माशाल्लाह शौक से सुनते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाना चाहिए ना कि पीछे जाए हम, जी इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।